بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دادا عبد المطلب کے سپرد کیا۔ عبد المطلب آپ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ مرنے سے پہلے عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کو سونپ گئے، جو آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ کے حقیقی بھائی تھے، اور مرتے وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے بھی چرائی ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں، میں بھی لوگوں کی بکریاں چند قیرات کے بدلے چرایا کرتا تھا۔ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف ابھی 6 سال ہی تھی کہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو وہاں سے ایمن جو آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ کی باندی تھی، وہ آپ کو لے کر کے مکہ مکرمہ حاضر ہوئی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دادا عبد المطلب کے سپرد کیا۔ عبد المطلب آپ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے، جہاں جاتے اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ عبد المطلب جب مسجد حرام میں حاضر ہوتے تو ان کے لیے ایک خاص قسم کا فرش بچھایا جاتا تھا، جس پر کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، یہاں تک کہ ان کی خاص اولاد بھی اس کے سرانے یا کنارے پر بیٹھا کرتے تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو بلا تکلف اس مسند پر بیٹھ جاتے، اور عبد المطلب آپ سے کچھ نہ کہتے تھے، بلکہ عبد المطلب کہتے کہ میرے اس بیٹے کو کچھ نہ کہو کہ اس کی ایک الگ ہی شان ہے۔ 2 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کی کفالت میں رہے۔ مرنے سے پہلے عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کو سونپ گئے، جو آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ کے حقیقی بھائی تھے، اور یہ وصیت کی کہ انتہائی محبت سے، انتہائی شفقت سے ان کی تربیت کرنا۔ عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی تربیت میں آ گئے۔ ابو طالب نے آپ کو اپنی اولاد سے زیادہ عزیز رکھا، اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اور ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا پورا حق ادا کیا، اور مرتے وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ لیکن اتنی شفقت اور محبت کے باوجود ابو طالب ایمان کی دولت سے ہمیشہ محروم رہے اور اس دنیا سے کفر کی حالت پر چلے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال ہوئی تو ابو طالب نے تجارت کے مقصد سے شام کا ارادہ کیا، لیکن سفر کی تکالیف کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لے جانا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن جاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جب انہوں نے رنج و غم کے آثار دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے لیا۔ جب بصرہ شہر کے قریب پہنچے تو وہاں ایک نصرانی راہب رہتا تھا جس کا نام جرجیس تھا، اور بحیرہ راہب کے نام سے مشہور تھا، اور آخر میں آنے والے نبی کی جو علامتیں پہلی کتابوں کے اندر موجود تھی اس سے وہ اچھی طرح واقف اور باخبر تھا۔ جب یہ قافلہ اس راہب کے صومعے کے پاس جا کر کے اترا تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ وہی نبی ہے کہ جن کی پہلی کتابوں میں خبر دی گئی ہے۔ یہاں تک کہ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ جہانوں کا سردار یہی ہے، اور اللہ کا رسول جس کو اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گا۔ سرداران قریش نے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ نبی ہے؟ تو اس نے کہا کہ جس وقت آپ سب گھاٹی سے نکلے تو کوئی شجر اور کوئی حجر ایسا نہیں تھا کہ جس نے سجدہ نہ کیا ہو، اور یاد رکھو شجر اور حجر نبی ہی کے لیے سجدہ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ میں آپ کو مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں۔ راہب یہ کہہ کر کے واپس ہو گیا، اور محض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس نے پورے قافلے کے لیے کھانا تیار کرایا۔ جب کھانے کے لیے سب حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، تو اس نے کہا کہ آپ کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ اونٹ چرانے کے لیے گئے ہیں۔ اس نے ایک آدمی کو بھیج کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بادل آپ کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ سب پیڑ کے سائے کے نیچے بیٹھ چکے ہیں، کوئی جگہ سائے کی باقی نہ رہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جانب بیٹھ گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہی تھے کہ درخت کا سایہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھک گیا۔ راہب نے کہا کہ دیکھو درخت کا سایہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک گیا ہے، اور قسم دے کر کے یہ کہا کہ تم اسے روم کی طرف نہ لے جاؤ، اس لیے کہ اگر انہوں نے ان کی علامتوں سے انہیں پہچان لیا تو وہ ان کو قتل کر دیں گے۔ اور راہب نے کہا کہ ان کا ولی کون ہے؟ تو لوگوں نے ابو طالب کی طرف اشارہ کیا، تو اس نے ابو طالب کو قسم دے کر کے یہ کہا کہ واللہ ان کو آگے نہ لے جانا،
اس لیے کہ اگر رومیوں نے ان کی علامتوں کو پہچان لیا تو وہ ان کو قتل کر دیں گے۔ تو چنانچہ ابو طالب نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ مکرمہ میں بھیج دیا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کی طرف قدم رکھنے لگے۔ سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے جوان ہوئے کہ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ حلیم، سب سے زیادہ بردبار، امانت دار اور امین تھے۔ اسی لیے لوگوں نے آپ کا نام صادق اور امین رکھا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں بکریاں چرائی، اسی طرح جوان ہونے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس نے بکریاں نہ چرائی ہو۔ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے بھی چرائی ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں، میں بھی لوگوں کی بکریاں چند قیرات کے بدلے چرایا کرتا تھا۔